ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے تو ہاں، نہیں سنا ہو تو نہ، نہیں سنا تو آج سن لو. بولو کیا نام؟ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ. لوگوں نے ان کو نام دیا صابر پاک رحمت اللہ علیہ، ورنہ اصل ان کا پیدائشی نام ہے علی احمد. بولو کیا نام ہے؟ اور مولانا ابراہیم میرے کو بہت یاد ہوتا ہے کیونکہ میرا نام احمد علی اور یہ علی احمد. لیکن ان کا واقعہ سنو گے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اب یہ حضرت صابر پاک جو ہے نا، یہ اپنی خانقاہ میں ان کا ایک معمول، بولو ان کے خانقاہ میں ان کا ایک طریقہ تھا کہ یہ ظہر کی نماز پڑھاتے، ارے بولو امامت کرواتے، ظہر کی نماز پڑھاتے. اب ظہر میں جتنا بھی مجمع آتا سب کو معلوم ہے کہ ظہر کی فرض ہو جائے گی، اس کے بعد سنت و نوافل ہو جائے گی، اس کے بعد حضرت صابر پاک ایسے ہی قبلے کے سامنے بیٹھے رہتے، جیسے نماز میں بیٹھتے ویسے قبلے کے سامنے بیٹھے رہتے، اور بس ان کا ذکر شروع ہوتا، اللہ اللہ، بولو اللہ 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 اللہ، ان کا ذکر ہوتا. اب سب کو وہاں معلوم ہے، وہ پورے علاقے کو معلوم ہے کہ یہاں ظہر کی نماز ہوتی ہے، حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ امامت کرواتے ہیں اور سنت و نوافل کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے، اب اللہ کا ذکر کرتے. اب جتنے ان کے ساتھ میں ہوتے، جتنے مجمع میں ہوتے، وہ بھی اللہ اللہ ذکر کرتے، آدھا پونا گھنٹہ ذکر ہوتا، اس کے بعد میں دعا ہو جاتی. یہ روز کی ایک مسجد میں عادت بنی ہوئی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد کس کا ذکر کرنے کا؟ اب ایک دن حضرت صابر پاک ایسے ہی ذکر کر رہے تھے، بھائی ذکر کر رہے، قبلے کے سامنے بیٹھے ہیں، پورا مجمع پیچھے بیٹھا ہے، آپ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے کہ اچانک کچھ ڈھول کی آواز آئی، کچھ باجے کی آواز آئی، کچھ ناچنے کی آواز آئی، کچھ میوزک کی آواز آئی. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کیا ہوا، تو معلوم ہوا کہ کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے. ارے بولو کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے، اس میں ڈھول بھی بجایا جا رہا ہے، اس میں ناچا بھی جا رہا ہے، اس میں گایا بھی جا رہا ہے، اس میں گانے بھی ہو رہے. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ جو تھے نا، انہوں نے اپنے خادم کو بلایا. خادم کا نام بھی کتابوں میں لکھا، خادم کا نام ہے شمس الدین. بولو خواجہ شمس الدین. وہ بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بنے، ان کے بھی حالات ہیں، لیکن اس وقت تو وہ بالکل یوں سمجھو کہ 16-17 سال کے جوان تھے جن کا نام تھا شمس الدین. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، پورا مجمع اللہ کا ذکر کر رہا، اور یہ ڈھول کی آواز آ رہی ہے، باجے کی آواز آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، میوزک کی آواز آ رہی. تو حضرت خواجہ صابر پاک نے وہ جو شمس الدین تھے نا، اپنے خادم تھے، اپنے خادم کو کہا بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ جو باہر بارات جا رہی ہے نا، ان کو کہو کہ یہ حرام ہے، یہ ڈھول بجانا، یہ گانا گانا، یہ ناچنا، یہ حرام ہے، اور اگر ان کو کرنا ہی ہے نا تو کم از کم مسجد کے پاس نہ کرے، کہیں دور جا کر کرے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہاں نمازیں ہوتی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں تراویح ہوتی ہے، یہاں اعتکاف ہوتا ہے، یہ اللہ کے واسطے گھر بنا ہوا ہے. پہلی بات تو ان کو یہ ناچنا نہیں چاہیے، ڈھول بجانا نہیں چاہیے، یہ شریعت میں حرام ہے، لیکن اگر کرنا ہی ہے تو دور جا کر کرے نا، مسجد کے پاس، بولو مسجد کے پاس نہ کرے. یہ خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم، بولو خادم کا نام کیا؟ شمس الدین کو کہا جا کے وہاں کہہ دو. اچھا وہ گئے، بولو شمس الدین وہاں گئے، اور یہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ پھر ذکر میں لگ گئے. بولو ساتھ میں بولو، پھر ذکر میں لگ گئے، اللہ 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 اللہ، ذکر میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے لگے رہے. لیکن آواز ابھی ڈھول کی اور زیادہ آنے لگی، گانے بجانے کی آواز اور زیادہ آنے لگی، شور ہنگامہ اور زیادہ ہونے لگا. آپ نے پھر اپنا دوسری مرتبہ ذکر روکا اور کہا شمس الدین میں نے آپ کو باہر بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کو کہو کہ یہ حرام ہے، یہ نہ کرے، اور اگر کرنا ہے تو اللہ کے گھر کے سامنے نہ کرے. تو شمس الدین تو 16-17 سال کے جوان تھے. کہا حضرت کہا، ان کو کہا تو کہا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ سب بارات میں بالکل مزے میں مست تھے. انہوں نے یہ جواب دیا، وہ تمہارے حضرت کو بولو وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تمہارے پیر صاحب کو بولو، یعنی صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو بولو، تمہارے پیر صاحب کو کہو کہ وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کرے. یہ اللہ کے ولی کا مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو، ارے بولو نا، اللہ کے ولی کا مذاق ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں. اور انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے حضرت کو کہو کہ وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کرے. حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے. ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام کروں، وہ اپنا کام کریں گے. ٹھیک ہے، کام میں اپنا کام کرتا ہوں. اب حضرت صابر پاک ہے نا، وہ شمس الدین کو کہتے، وہ دیکھو سامنے مٹکا دکھتا ہے، وہ پانی پینے کا مٹکا،
اس کے اوپر ایک کٹورا. اب وہ مٹی کا کٹورا ہوگا یا ایلومینیم کا کٹورا ہوگا, ٹیڑھا میڑا کٹورا پیالہ تھا. بس حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم شمس الدین کو کہا, بیٹا وہاں جاؤ, وہ پانی والے مٹکے کے پاس جاؤ, اس کے اوپر دیکھو کٹورا ہے. بھلے کٹورا ٹیڑھا میڑا ایلومینیم کا مٹی کا کیسا بھی ہے, وہ ایسے رکھا ہوا ہے بھائی, وہ سیدھا رکھا ہوا ہے, اس کا منہ کھلا ہوا ہے. بس صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ اور پیالے کو ایسا کر دو. ارے بولو پیالے کو ایسا, یعنی سیدھا تھا, وہ کٹورے کو الٹا کر. شمس الدین سوچنے لگے, باہر ڈھول بج رہے, باہر گانے بج رہے, اور یہاں پیالے کو سیدھا ہے, وہ پیالے کو کیا کر دو. لیکن حضرت نے کہا, گئے اور کر دیا. اور پھر اللہ کا ذکر شروع. بولو پھر اللہ کا ذکر ہے شروع. پھر اللہ 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 کا ذکر ہو رہا ہے. اب وہ گانا بجانا ڈھول, اس کی آواز ختم ہو رہی ہے, اور دھیرے دھیرے رونے کی آواز بڑھ رہی ہے, اور وہ آواز بڑھتی جا رہی, اور ایک ہی آواز آتی ہے, حضرت معاف کر دو, حضرت معاف کر دو, ہم برباد ہو جائیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے, ہم مر جائیں گے, ہم کچل جائیں گے, ہمارا خاتمہ ہو جائے گا, ہم مٹی ہو جائیں گے. اب اتنے رونے کی آواز, اور حضرت اللہ 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 ذکر کر رہے, اور چاروں طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اب حضرت صابر پاک نے کچھ لوگوں کو کہا, ذرا باہر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے, یہ رونا دھونا چیخنا چلانا کیا ہو رہا. وہ جو لوگ گئے نا, وہ تھوڑی دیر میں واپس آئے اندر, اور کہا حضرت بیان نہیں کر سکتے, بہت عجیب حال ہے, وہ بارات ہم سے بہت دور ہے, وہ بارات ہم سے بہت دور ہے, اور یہاں کوئی علاقے میں پہاڑ نہیں تھا, لیکن ہم دیکھ رہے سامنے سے کوئی پہاڑ جیسی چیز آ رہی ہے, یہاں سے بھی پہاڑ جیسی کوئی چیز آ رہی ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے, اور چاروں طرف سے پہاڑ جیسی کوئی چیز آ رہی ہے. تھوڑی دیر اگر زیادہ ہوگا تو یہ چاروں طرف سے پہاڑ آئیں گے اور پوری بارات کو کچل دیں گے. اس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہے, بچے بھی ہے, سب چلا رہے, آپ سے معافی مانگ رہے. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا, انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں گے. میں نے اپنا کام کر لیا, اب وہ اپنا کام کرے. لیکن جو رونے کی آواز, بچوں کی آواز, اور سارا مجمع کہنے لگا حضرت. تو حضرت نے کیا کیا, سب سننا مانگرول والوں, برابر سننا جو مجھے بتانا. حضرت صابر پاک نے کیا کیا, باہر نہیں گئے, وہ شمس الدین جو خادم تھا نا, ان کو بلائے اور کہا کہ وہ جو پیالہ سیدھا تھا, آپ نے اس کو کیا کیا تھا, اس کو واپس سیدھا کر دو, اس کو واپس سیدھا. بس جیسے سیدھا کیا, تھوڑی دیر میں تو آواز آنا شروع ہو گئی. حضرت آپ کا بہت شکریہ, ہم ڈھول بھی توڑ دیں گے, ہم باجے بھی توڑیں گے, ہم گانا بھی بند کریں گے, ہم ناچنا بھی بند کریں گے. حضرت نے کہا دیکھو باہر کیا کہا, سارے پہاڑ غائب ہو گئے, اور وہ سب آپ کی خانقاہ میں آ رہے, سارا مجمع آپ کی خانقاہ میں آ رہا. ظہر کا وقت تھا, جب پورا مجمع آیا ہے, حضرت نے عورتوں کا الگ انتظام کیا, مردوں کا الگ انتظام کیا, اور حضرت نے سب کو کہا کہ وضو کرو, ظہر کی نماز پڑھو, فرض نماز پڑھو, سنت و نوافل پڑھو, اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے توبہ کرو, اللہ کے سامنے توبہ کرو. یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور اللہ کے گھر کے سامنے یہ گناہ. اب آپ سمجھنا, خیر انہوں نے توبہ کر لی, معاملہ مکمل ہو گیا. بولو معاملہ, چلے گئے, بولو سب کے سب چلے گئے. حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے, مرید ہو گئے, چلے گئے, توبہ کر لی, 2 رکعت توبہ کی بھی پڑھ لی. اب سننا, جو پوائنٹ پر مجھے آنا وہ یہ ہے کہ کچھ دن گزر گئے. بولو کچھ دن گزر گئے. ایک دن وہ خادم, بولو خادم کا نام کیا, ساتھ میں بولو گے کیا نام, او آئے, دیکھا کہ حضرت کچھ ہنسانے کے موڈ میں ہیں, قریب آئے اور کہا حضرت مجھے آپ کے پاس سے ایک چیز مانگنا ہے. اب وہ 16-17 سال کے جوان, کہا حضرت مجھے آپ سے ایک چیز مانگنا ہے. تو حضرت نے کہا ارے یہ میری جھوپڑی میں اور یہ میری چھوٹی مسجد میں تم کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ ارے ہمیں تو کھانا ملتا ہے تو ہماری روزی ہے, کھانا نہیں ملتا تو ہمارا روزہ ہے, تم یہاں کیا مانگنے کے واسطے آئے؟ وہ 17 سال کے جوان شمس الدین خادم کہنے لگے حضرت ایک چیز آپ کے پاس ہے, اگر آپ مجھے دے دیں آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. حضرت نے پوچھا کون سی چیز تم مانگنے آئے, میرے پاس کون سے دولت, کون سا مال, کیا مانگنے آئے؟ تو کہا حضرت وہ پیالہ دے دو نا. کون سا پیالہ, وہ ایلومینیم والا یا مٹی والا پیالہ؟ تو حضرت نے کہا اس کو کیا کرو گے؟ ارے وہ 2 آنے کا پیالہ ٹیڑھا میڑھا, اس کو کیا کرو گے؟ کہا حضرت کیا کرو گے, اسی میں تو زندگی اور موت ہے. ہاں سیدھا رکھو تو زندگی ہے, الٹا کرو تو موت ہے. کہا حضرت ایک بار دے دو, پھر دیکھو میں کیسے باہر مارکیٹ میں جاتا, اگر کسی نے بھی میرے سامنے ہوشیاری کیا یوں پیالہ سامنے رکھوں گا, بول الٹا کروں.
حضرت نے کہا او واقعہ اچھا، وہ اس دن وہ بارات آئی تھی وہ، ہاں حضرت آپ نے یوں پیالہ سیدھا تھا الٹا دیا تو چاروں طرف سے پہاڑ آ گئے. ہمارے علاقے میں پہاڑ کہاں ہے، لیکن چاروں طرف سے پہاڑ آ گئے اور وہ سارے روتے کے روتے آپ کے پاس آئے اور ساروں نے توبہ کی. کہا حضرت وہ پیالہ مجھے دے دو، پھر دیکھو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے. ارے ایسی پیاری مارکیٹ بناؤں گا کوئی کچھ بھی کرے. سیدھی بات الٹا کرو. اب سننا برابر. حضرت کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا بیٹے شمس الدین تم نے کیا سمجھا؟ کیا سمجھا کہ وہ پیالے کا کمال ہے، وہ کٹورے کا کمال ہے؟ کہا اس کا کمال ہے. ارے وہ تو اچانک اس دن میری نظر اس پر پڑ گئی تو میں نے کہا پیالہ سیدھا ہے الٹا کر دو. خواجہ صابر پاک نے کہا وہ تو اچانک نظر پڑ گئی تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی سیدھا ہے الٹا کر دو. ارے اس وقت اگر نظر میرے کپڑے پر پڑی ہوتی، یا نظر اگر میرے جوتے پر رکھی ہوتی، یا نظر کسی پتھر پر پڑی ہوتی، ارے وہ کپڑے کا کمال نہیں، وہ جوتے کا کمال نہیں، اور وہ پیالے کا کمال نہیں، تو وہ شمس الدین نے کہا پھر کمال کس کا ہے؟ حضرت خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے اللہ کی قسم کمال وہ کٹورے کا نہیں ہے، کمال جوتوں کا نہیں ہے، کمال ہمارے کپڑوں کا نہیں ہے، کمال ہے ہمارے دل میں کلمہ. بولو لا الہ الا اللہ. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا میرے اللہ کی قسم ہم نے لا الہ الا اللہ کو دل میں اتنا جمایا، اتنا جمایا، اتنا جمایا کہ اگر ہم کٹورے کی طرف اشارہ نہ کرتے، انگلی سے بھی اشارہ کرتے تو وہ کام ہو جاتا جو کٹورے سے کام ہونے والا تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. مطلب ہے کہ کمال ساتھ میں بولیں گے، کٹورے کا کمال، کپڑے کا کمال، جوتے کا کمال. کا کمال اس دل میں لا الہ الا اللہ. ابھی میں آخری جملے پر آ رہا ہوں. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا بیٹے شمس الدین یہ کلمہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا دل میں جمع ہوا ہے، یقین ہے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے. لا الہ الا اللہ اتنا مضبوط ہے کہ ابھی تو صرف پہاڑ سامنے آئے، ارے قیامت میں یہی کلمہ سامنے آئے گا اور جہنم کی آگ کو بھی بجھا کر ختم کر دے گا. تو میرے پیارو مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اب میرے کو ایک بات بول دو تو پھر میرے کو 4 باتیں کرنا ہے نا. پہلی بات سے میں آگے بڑھوں گا لیکن پہلی بات پر میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. بول دو نا کرنے دھرنے والا کون؟ یہ پورا خواجہ صابر پاک کا جو واقعہ ہم نے اللہ کے ولی کا واقعہ بتایا، اس کا منشا کیا تھا کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور صحیح میں اللہ ہی کرتا. ہم سے کچھ ہوتا ہے؟ یہ آپ کی گھڑی میں دیکھو تقریباً 10:15 بجنے آئے برابر. اب کوئی منگرول کا کروڑ پتی، ابجو پتی، لاکھوں پتی آ کر مجھے کہے قاری صاحب رات کے 10:15 ہونے آئے، میرے کو رات نہیں چاہیے، مجھے دن چاہیے. کیا کریں گے ہم لوگ؟ اور وہ میرے کو کہے گا بھی آپ جو مانگو گے وہ میں دے دوں گا آپ کو، لیکن یہ رات کے 10:15 نہیں چاہیے، دن کے 10:15 چاہیے. بولو کوئی لا سکتا؟ نہیں بولو کوئی لا سکتا؟ حالانکہ دن رات، رات دن، دن رات، ہم نے جب سے آنکھوں کو کھولا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، لیکن اس میں بھی ہم انوالو نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا، سنو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا او میرے بندو میری بندیوں، اگر کوئی رات کے اندھیرے کو دیکھ لے، ارے کوئی دن کے اجالے کو دیکھ لے، تو رات کے اندھیرے کو دیکھتا جائے گا، دن کے اجالے کو دیکھتا جائے گا، خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. خدا کی قدرت رات کے اندھیرے میں بھی آتی ہے، دن کے اجالے میں بھی نظر آتی ہے. اور اسی کو اللہ نے 15ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے رات کے اندھیرے کو دیکھ لے، دن کے اجالے کو دیکھ لے، رات کا جانا اور دن کا آنا دیکھ لے. اگر تو غور سے رات کو دیکھے گا، دن کو دیکھے گا، تجھے لا الہ الا اللہ کی حقیقت وہاں بھی نظر آئے گی، خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. پورا مانگرول ساتھ میں بولو نا. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. شروع میں کون؟ اللہ. بیچ میں کون؟ اللہ. اخیر میں کون؟ اب میں اسی کی اس میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کرنے دھرنے والا کون بھائی؟ اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں پھر آواز بہت دھیمی ہو گئی. ڈرنا چاہیے اللہ سے.
نہیں بلند آواز سے بولو ڈرنا چاہیے. کون کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ہاتھ اوپر کرے. کیونکہ ڈرنا بھی چاہیے. کیونکہ جب شروع میں کون ہے؟ اللہ. بیچ میں کون ہے؟ اللہ. آخر میں کون ہے؟ اللہ. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں گھر دینے والا کون ہے؟ اے اللہ. یہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ اچھا اور سنو، اگر ہم اللہ سے ڈرے تو ہم کو کیا ملے گا؟ اگر ہم اللہ سے ڈرے، ڈرتے نا بھائی سب ڈرتے نا اللہ سے، کیا ملے گا؟ یہ ابھی بچہ جو سورہ رحمان پڑھ رہا تھا نا، اگر وہ ایک آیت اور آگے پڑھ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ رحمان میں فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. اللہ فرماتے او میرا بندہ، او میری بندی، او کلمہ والا مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ ہم ڈریں گے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک جنت دوں گا، بولو جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. میرے ساتھ میں مجمع پڑے گا جن کو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. تو پورا مجمع بولو اللہ سے ڈرتے. ماشاءاللہ سبھی بول رہے اللہ سے ڈرتے نا. تو پہلی بات وہی ہے لا الہ، شروع میں، بیچ میں، آخر میں. تو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. اور ایک میں آپ کو 28ویں پارے میں لے کر جاتا ہوں. اگر ہم اللہ سے ڈرے نا، اللہ وعدہ کرتے، دیکھو کوئی دوسرا وعدہ کرے نا تو ادھر ادھر ہو جائے، مگر اللہ وعدہ کرتے. اور اللہ کیا وعدہ کرتے؟ میرا بندہ مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرنا شروع کر، ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. آگے اللہ کیا فرماتے؟ مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اور کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ساری پریشانیاں دور کروں گا. اور نمبر 2، اتنی روزی دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا، اتنی دولت دوں گا، اتنا مال دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن حلال دوں گا اور برکت والا دوں گا. بولو سبحان اللہ. پھر اللہ فرماتے مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اب کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر. اس کے بعد کوئی بھی کام شروع کر، کوئی دکان شروع کر، کوئی کھیت کا کام شروع کر، کوئی بلڈنگ کا کام شروع کر، کوئی بازار کا کام شروع کر، کوئی خریدنے لینے دینے کا کام شروع کر، شادی والا کام شروع کر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. کام تو شروع کرے گا اسے منزل تک خود اللہ پہنچا دے گا. بولو سبحان اللہ. تو 3 فائدے تو میں نے آپ کو ساتھ میں بتائے، ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی. نمبر 2 اللہ بہت برکت والی روزی دے گا. نمبر 3 کام ہم شروع کریں گے. بولو ختم کون کروائے گا؟ ساتھ میں بولو نا ختم کون کروائے گا؟ اللہ. یہ پارہ نمبر 28 کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ بھائی حافظ ہوں گے نا یہاں پہ؟ حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ 3 فائدے بتا رہے کہ مجھ سے ڈر میرا بندہ. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، کام تو شروع کرے گا اسے منزل تک بولو کون پہنچائے گا. آج بہت سی جگہ ہم کام شروع کرتے ہیں، شروع میں بہت اچھا لگتا ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہے بھائی، مہینہ 2 مہینہ اچھا مال بیچا جا رہا ہے. پھر اچانک بولے گا ابھی مال میں نقصان ہو رہا ہے، ارے میرے کو پروفٹ نہیں ہو رہا. اس کے بعد بولے گا میری موڑی بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد بولے گا میں قرضے میں ڈوب گیا. ارے حالات کے حالات آ گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کام تو نے شروع کیا لیکن مجھ سے ڈرا نہیں. اللہ کہتے مجھ سے ڈر گیا ہوتا پھر کام تو شروع کیا ہوتا، اسے منزل تک پہنچانے والا کون ہوتا؟ آج ہم لوگوں کا حال کیسا ہے معلوم ہے؟ کام کچھ بھی شروع کریں گے اور اگر لاس ہو گیا یا کچھ بھی ہوا، ایک ہی بات، کیا بات معلوم ہے؟ کسی نے جادو کر دیا ہوگا. تو سارے جادوگر فرصت میں مانگرول میں بیٹھے. اچھا جادوگر تو جادوگر، ابھی تو آج کل تو بڑا مسئلہ چلتا ہے، میرے ساتھ تو بہت بڑا مسئلہ چلتا. کہے گا مولانا وہ بہت نقصان ہو. میں نے کہا بھائی نقصان ہو رہا ہے اللہ سے مانگ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے. اللہ فرماتے مجھ سے ڈر جا، میں سارے کام تیرے حل کروا دوں گا. لیکن نہیں مولانا وہ کچھ گھر میں جاؤ نا تو بہت آواز بہت آتی گھر میں. آتی ہے مانگرول میں آواز آتی گھر میں؟
اور کتنا باقاعدہ ہم کو بھی ڈرا تھا. کہتا ہے وہ ٹھاک 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 ایسی آواز آتی ہے, کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا. تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں, جان بوجھ کر پوچھتا ہوں کہ ارے بھائی کون ہے گھر میں, ہے کون؟ تو میرے کو کہتا ہے مولانا او ماما. کون؟ پہلے تو میرے کو سمجھ میں نہیں آئے کہ گھر میں کیا بولتا. میں نے کہا تیرے گھر میں ماما ہے تو اس میں وہ چلتا ہوگا تو اس کے پاؤں کی آواز آتی ہوگی. ارے وہ ماما ہے تو اس کو کھانا بھی کھلا دے, اس کو پانی بھی پلا دے, ارے اس کو رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دے. آپ مولانا کیسی بات کرتے ہو, ماما کو کوئی رکھتا ہے؟ میں نے کہا ماما کو نہیں رکھے تو کس کو رکھے؟ پھر میرے کو سمجھایا کہ ماما یعنی جنت. تو میں نے کہا واہ بھائی وہ ماما نے تو بھانجا, تو میرے کو کائے کو بیچ میں انوالو کرتا ہے؟ یہاں مانگرول میں جنت ونت تو نہیں نا, یہ سب فرصت میں یہیں پر آ گئے. اور مولانا ایک عجیب و غریب معاملہ, آج کتنے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا, وہ آیا وہ گیا, ایسا ہوا ویسا ہوا. ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل انسان کو بنایا. بولو نمبر 1 پہ کون ہے؟ انسان. نمبر 2 پہ فرشتے, اور نمبر 3 پہ جنات. تو اللہ تبارک, بے شک جنات ہے لیکن پہلے نمبر پر انسان ہے, دوسرے نمبر پر فرشتے, تیسرے نمبر پر جنات ہے. کمال کیا ہے معلوم ہے؟ کہ 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا. ایک بار بولو نہ ڈرتے, اللہ سے ڈرتے. یہ جنات کی بات ہے, ایک بات سناؤ مانا. کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ کائے کا ٹینشن وینشن کائے کا ہوگا؟ ہاں کلمہ والا بولو لا الہ. وہ ایک آدمی تھا, اس کو سگریٹ پینے کا شوق ہوگا, مانگرول کا جو ہوگا سگریٹ پینے کا ہوگا. اب اتنا بڑا مجمع دیکھا کہ بیڑی سگریٹ پیوں تو, کیونکہ سگریٹ کی جب لت لگتی ہے نا تو بہت عجیب حالت ہوتی ہے. اب وہ سوچتا وہاں جا کے پیوں گا تو ارے وہاں بھی مجمع ہے, ارے وہاں پیوں گا تو وہاں مجمع, ارے یہاں پیوں گا تو یہاں تو اسٹیج ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ میرے کو سگریٹ تو پینا ہے لیکن چاروں طرف مجمع بھرا ہوا ہے, میں کہاں جا کر پیوں. اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آئی. کیا آئیڈیا ہے؟ قبرستان میں جا کے پینے. کیونکہ ابھی رات میں ایسے 10:15 بجے 10:30 بجے 11 بجے کون قبرستان میں ہوگا, آرام سے جا کے پی لے. مست گیا قبرستان میں گیا, اور ایک قبرستان میں بالکل بیچ کی طرف گیا, اور جا کر اس نے اپنا لائٹر وائٹر کھولا اور سگریٹ وگریٹ نکالا. سگریٹ دم برابر دم لگانے لگا سگریٹ کا. 1 دم مارا ہوگا, 2 دم مارا ہوگا, 3 دم مارا ہوگا. پیچھے سے آواز آئی, اے کیا کر رہا ہے؟ وہ کس کی آواز تھی؟ ماما. آپ لوگوں کا ماما, میرا نہیں بھائی. وہ جنات کی آواز تھی. وہ سمجھ گیا کیونکہ اتنی بھاری بھرکم آواز اور اتنا لمبا اونچا بدن اور اتنا اونچا سر اور اتنے لمبے ہاتھ اور اتنے لمبے پاؤں. اب وہ تو سگریٹ پی رہا تھا اور پیچھے سے آواز ہے کیا کر رہا. اس نے یوں کر کے دیکھا, او اتنا لمبا چوڑا جنات. اس نے فوراً سگریٹ کو پھینکا, اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا, اور ایک چھوٹی سی قبر تھی وہاں ہاتھ بند کر کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو جنات پیچھے سے پوچھتا کیا کر رہا؟ فاتحہ پڑھ رہا ہوں. فاتحہ. جنات نے کہا فاتحہ پڑھ رہا ہے. کس میں پڑھ رہا ہے؟ دیکھے ہی نہیں اس کی طرف, اتنے لمبے چوڑے کو کون دیکھے. وہ گھبرایا ہوا پورا کاپتا کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. جنات نے کہا کس میں فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ کہا میرے ابا مر گئے نا, ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھتا ہے. میرے ابا مر گئے, ان کی قبر پہ فاتحہ. تو جنات نے پیچھے سے زور سے ہاتھ مارا, ارے یہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو کہا تیرے کو نہیں معلوم, میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. دیکھو سب ہنسے نا, ذرا اچھا لگا. مولانا ابراہیم یہ توا گرم کیا, روٹی پکانے آ رہا ہوں ابھی, کیونکہ کب سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں, یہ لوگ برابر جواب ہی نہیں دے رہے. بھائی بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا. وہ حضرت صابر پاک نے کہہ دیا نا, اعلان کر دیا کہ کٹورے کے اندر کوئی کمال. بولو نا, کپڑے میں کوئی کمال, ارے جوتے میں کوئی کمال. کمال ہے اس دل میں. بولو لا الہ. اور یہ لا الہ الا اللہ مضبوط ہو جائے تو جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتا. بولو کیا بجھا سکتا؟ لا الہ الا اللہ. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. شروع میں اللہ, بیچ میں, اخیر میں. یہ بار بار میں پوچھ رہا ہوں, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ تو کس سے ڈرنا چاہیے؟ ہم سب ڈرتے اللہ سے, ہاں یا نہ؟ ڈرتے. تو رات کو 2 بجے موبائل پہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اگر ہم ڈرتے ہیں تو یہاں 90% مولانا ابراہیم میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, 90% جوان ایسے جو رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے کیا کرتے ہیں موبائل پہ. یعنی رات کو کس کا باپ کاروبار کرتا ہے؟
کیا کرتے موبائل پر؟ نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم موبائل پر رات کو 1-1 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے ننگی عورت ہمارے موبائل پر ہے، آدھا کپڑا پہنی آدھا کپڑا نہیں ہے، گانا گا رہی ہے، ناچ رہی ہے، ہم موبائل پر دیکھ رہے 10 منٹ تک وہ دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے دوست کو فون کرتا ہے کہ میرے پاس کلپ بہت اچھی آئی ہے، تیرے کو بھیجوں؟ وہ نالائق کم بخت وہ بھی تیار ہے، کہتا ہاں بھیج دے۔ اس نے یہاں سے بٹن دبایا، یہ کلپ گئی وہاں پہ، یہ ننگی عورت ناچ رہی ہے، 10 منٹ کے بعد وہ فون کرتا ہے کہ تو نے بہت اچھی کلپ بھیجا۔ میرے مانگرول والوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے کلپ بھیجا یا ہم نے آدھا کپڑا پہنی ہوئی عورت کو ناچتے ہوئے دیکھا، سچ بتانا اگر یہ ہماری بیٹی ہوتی تو کیا کرتے؟ بھیجتے کسی کے اوپر؟ ارے بولو نا، بھیجتے کسی کے اوپر؟ اگر ہماری بہن ہوتی، اگر ہماری ماں ہوتی، ارے ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی، آپ ایسا نہیں کرتے۔ لیکن کسی اور کی عورت کو دیکھا، دوسروں کو بھیجا، بدنام کیا، ذلیل کیا، اپنا ایمان کمزور کیا، اور پورا مجمع مانگرول والا بولتا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو رات کو 1 بجے 2 بجے، ارے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارا موبائل ناپاک ہے، ہمارا واٹس ایپ ناپاک ہے، ہمارا فیس بک ناپاک ہے، ہمارا اسٹیٹس ناپاک ہے، ہمارا موبائل پورا اوپر سے نیچے ناپاک ہے، کیونکہ زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، سودی کاروبار ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، چغلی ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، کسی پر تہمت لگائی جاتی ہمارے موبائل میں، کسی کو بلیک میل کیا جاتا ہے ہمارے موبائل میں۔ بلکہ میرے پیارو، اللہ کی قسم آپ پورے مانگرول ویراول کا سروے کریں، اکثر طلاقیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب، یہاں مانگرول کے بارے میں میرے کو زیادہ نہیں معلوم، لیکن رات کو 12-1-2 بجے تک ہمارا جوان موبائل پر بزی، کبھی ایپیسوڈ دیکھتا ہے، کبھی گیم کھیلتا ہے، کبھی پب جی کھیلتا ہے، کبھی لوڈو کھیلتا ہے، کبھی معلوم نہیں کتنے گندے کام کرتا ہے۔ اب رات کو 2-3 بجے اس کا موبائل بند ہوتا ہے، اس کا آئی پیڈ بند ہوتا ہے، اس کا کمپیوٹر انٹرنیٹ بند ہوتا ہے۔ اب دیکھو یوں چارج میں رکھے گا اور چارج میں رکھ یوں کرے گا، ہاں اب بتاؤ رات کو 2-3 بجے سونے والا فجر کون پڑھے گا؟ فجر کون پڑھے گا؟ یعنی ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے ڈرتے، تو پب جی کھیلنا اللہ کا ڈر ہے؟ ایپیسوڈ پہ ایپیسوڈ دیکھنا، بولو یہ اللہ کا ڈر ہے؟ فجر کی نماز چھوڑنا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ اپنے موبائل میں کسی عورت کا فوٹو دیکھنا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ اپنے موبائل میں سودی کاروبار کرنا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ ارے موبائل میں جھوٹ بولنا، الزام لگانا، تہمت لگانا، بلیک میل کرنا، طلاقیں دینا، اپنی ماں کو رسوا کرنا، اپنے ابا کو در سے در بھٹکانا، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ پورا مجمع اتنا آرام سے مولانا ابراہیم صاحب بولا اللہ سے، یہ کون سا ڈر ہے اللہ کا؟ اور پھر کیا کہتا، لاک ڈاؤن ہو گیا مولانا، میرا کاروبار ختم ہو گیا، کہتے چکن گنیا ہو گیا، ڈینگو آ گیا، آسمان سے بارش آوے تو بھی پریشانی، نہ آوے تو بھی پریشانی۔ آج بارش آتی ہے، راستے خراب ہوتے، راستے رک جاتے، کہتا ہے پانی نہیں آوے، اللہ پانی نہ آوے، پانی نہیں آتا تو ایسی گرمی ہوتی، کب بارش آوے، مطلب آنا بھی لعنت اور نہ آنا بھی لعنت ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست نہیں تو کیا ہے؟ ورنہ اللہ نے تو آسمان کے پانی کو رحمت کہا تھا۔ لیکن کون یعنی میرے کو یہ بتاؤ نا، اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ یہ موبائل کس کو اللہ سے ڈرنے دیتا ہے؟ آج سے کون ارادہ کرتا بھائی؟ کرتے ہو؟ ارادہ کرتے ہو؟ نہیں میں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہا ہوں مانگرول والوں، معلوم نہیں 2017 میں آیا، یہ 2021 آئندہ کون آتا کون کیونکہ کتنے ایسے تھے جب میں 2017 میں آیا وہ ہمارے ساتھ میں تھے، آج وہ ہمارے درمیان میں، آپ کو معلوم ہوگا مولانا ابراہیم صاحب میں آیا تھا، میرے ساتھ میں مولانا عثمان صاحب تھے، وہ مرحوم ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہاں بھی کتنے ایسے ہوں گے جو کورونا میں چلے گئے ہوں گے، کتنوں کے رشتہ دار چلے گئے ہوں گے، اور آئندہ جب مانگرول آؤ یا میں آؤں گا یا نہ آؤں گا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن میرے دوستو کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک ہم نے سب کو دھوکہ دیا؟ ارے ہم چھوٹے تھے نا تو جھوٹ بول بول کے ماں کو دھوکہ دیتے تھے، ہم کرتے کچھ تھے اور باپ کو آ کے کچھ بتاتے تھے تو باپ کو دھوکہ دیتے تھے۔ ارے ہماری شادیاں ہو گئے، ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا، بیوی سمجھ رہی ہے یہاں گیا ہے، وہ کہیں اور گیا ہوا ہے، ہم نے ماں کو دھوکہ دیا، باپ کو دھوکہ دیا، بیوی کو دھوکہ دیا۔ ارے ہم نے اتنا دھوکہ دیا کہ ہم نے مدینے والے کو بھی دھوکہ دیا، نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا۔
आज 2 साल हो गए, बताओ मांगरोल वालों, 2 साल हो गए कोई इंडिया वाला, मैं और आप, अल्लाह ने किसी को परमिशन दी कि वो अपने आंख से काबा को देख सके? 2 साल से किसी आंख ने काबे को देखा नहीं है। 2 साल से किसी होठ ने हजर अस्वद को चूमा नहीं है। 2 साल से किसी का पांव मदीने की जमीन पर गया नहीं है। मक्के का दरवाजा बंद, मदीने का दरवाजा बंद। लोग कहते उसने करवाया, इसने करवाया। मेरे प्यारों, मक्के का दरवाजा बंद करे अल्लाह करे, मदीने का दरवाजा बंद करे अल्लाह, अल्लाह के रसूल करे। और ये सब हुआ है हमारे गुनाहों की नहुसत में। इसलिए मेरे प्यारों, आप बुरा न माने, लेकिन हम बहुत बिगड़ गए, बहुत बिगड़ गए। हमारे अंदर कोई हया नहीं, हमारे अंदर कोई शर्म नहीं। चलो बात ज्यादा आगे बढ़ रही है, आप पहले वो बात को फिर तय करो कि पहली बात पर जमेंगे ला इलाहा। कौन कौन तैयार? एक बार हाथ ऊपर करके बोल देवे, बोलो साथ में बोलो, करने धरने वाला कौन? नहीं, पूरा मजमा साथ में कहेगा ताकि फिर हम इस बात के ऊपर आए। पूरा मजमा साथ में बोले, हम सब का पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें मौत देने वाला कौन? अल्लाह ही। अमीर बनाने वाला कौन? अल्लाह। गरीब बनाने वाला कौन? अल्लाह। आफताब व मेहताब का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। दिन को रात में, रात को दिन में बदलने वाला कौन? अल्लाह। जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? काश उसी अल्लाह से हम डरने वाले बन जाएं जो सब कुछ करने धरने वाला है। ये कैसा कलमा हमारे पास है कि जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह मैं तेरे से डरता हूं, अल्लाह तेरे से बहुत डर लगती है, अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत देना, अल्लाह मेरी रोजी में बरकत देना। और वही अल्लाह कहे कि मेरा बंदा ये काम करना, ये काम नहीं करना, करने का काम नहीं करेगा, न करने का काम। ये क्या है? हमारी जबान पर झूठ, हमारी जुबान पर माँ बहन की गालियां, हमारी जुबान से और हमारे हाथों से कितनों का हक हमने दबा दिया, कितनों की जमीनें दबा दी, कितनों का विरासत में हम हक देने को तैयार नहीं। हम अपनी माँ के साथ बदसलूकी करते, अपने बाप के साथ बदसलूकी करते। ये कौन सा कलमा? मेरे मांगरोल वालों, मुझे समझाओ ना, इतना दूर से हम आए हैं, ये कौन सा कलमा, ये कौन सा अल्लाह का डर है? इसलिए एक बार, और ये हमको सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बर्बाद करती है, बोलो हमारा, मैंने बोलो ना हमारा मोबाइल। तो कौन कौन आज से मोबाइल से तौबा करने को तैयार है? भाई मैं बहुत जगह पर जाता हूँ, तौबा करवाता हूँ मोबाइल की, लेकिन आप घबराना नहीं। मोबाइल तोड़ने का, अरे बोलो ना मोबाइल तोड़ने का, साथ में बोलो ना, नहीं मोबाइल तोड़ने का नहीं, मोबाइल फोड़ने का नहीं, मोबाइल किसी को हदिया करने का नहीं। आपका मोबाइल आपके पास रहेगा और बिल्कुल सलामती के साथ रहेगा, लेकिन यही मोबाइल हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगा। बोलो करोगे? इंशाअल्लाह करोगे। इसमें आप पक्के हो जाओगे। ला इलाहा। मैं आपको एक हदीस सुनाऊं। एक मर्तबा जनाब नबी करीम बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, एक सहाबी आए, सुना एक सहाबी आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, दुल्लनी अला अमलिन अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। अल्लाह के रसूल एक अमल बताओ ना। अल्लाह के रसूल मैं नमाज पढ़ूं, रोजा रखूं, ज़कात दूं, सब करो। अल्लाह के रसूल एक अमल बताओ ना, मैं सीधे जन्नत में चला जाऊं, मैं सीधे जन्नत में जाऊं। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने पाँव से, अपने एक पाँव से गुनाह दबा दे, अपने एक पाँव से गुनाह दबा दे, तेरा दूसरा पाँव जन्नत में चला जाएगा। तो मेरे मांगरोल वालों, हमको ये हदीस की रोशनी में मालूम हो गया, ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल, इसमें जितनी गंदी चीजें हैं, जितने गंदे उसमें फॉर्मेट है, जितने गंदे उसमें व्हाट्सएप है, जितने गंदे उसमें फिल्में हैं, एक एक बटन दबा दो भाई, अपनी उंगली से एक बटन ऐसा डिलीट का दबाओ, सारा गंदा फॉर्मेट खत्म हो जाए। अब जब गंदा फॉर्मेट खत्म हो जाए, अब उलमा के बयान लाओ, तकरीरें लाओ, कुरान पाक लाओ, नज़म लाओ, नात लाओ, बल्कि मेरे एजुकेटेड लोगों हिस्ट्री लाओ, ज्योग्राफी लाओ, मैथमेटिक्स लाओ, मेडिकल लाओ, साइंस लाओ, बायोलॉजी लाओ, लॉजिक लाओ, जितने उलूम में लाओ। वो मोबाइल जो कल तक हमको जहन्नम में ले जाने वाला, आज यही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। तो कौन कौन तैयार हो रहा भाई? जरा हाथ ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह। और ये वही लोग करेंगे जिनके दिल में मजबूत कलमा होगा। बोलो ला इलाहा। मौलाना इब्राहिम साहब कई जगह पर ये बयान मैंने किया,
دوسرے دن خبر آئی کہ ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزوں کا فارمیٹ ختم کر دیا, ہم نے اچھی چیزیں رکھی. میں پھر کہتا ہوں موبائل بیچنا نہیں ہے, موبائل توڑنا نہیں ہے, موبائل کو برباد نہیں کرنا. یہ موبائل ایک کام کی چیز ہے, اس کو کام میں لو جو ہمارے پریزنٹ میں بھی کام آئے, ہمارے فیوچر میں بھی کام آئے, ہمارے نالج اور ایجوکیشن میں بھی کام آئے. اور کرو گے. اگر وہ صحابی ایک پاؤں سے گناہ دباتے تو دوسرا پاؤں کہاں جاتا ہے؟ تو اگر ہم بھی اپنے موبائل میں ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو ہم بھی کہاں جائیں گے؟ تو کون کون تیار ہے پھر ایک مرتبہ بولو جنت میں جانے کے لیے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. تو پہلا کام پورا مجمع یقین کے ساتھ بولے گا, کرنے دھرنے والا کون؟ اور کس سے ڈریں گے؟ یعنی پھر ایک مرتبہ بولو کس سے ڈریں گے؟ اور میں نے آپ کو بتایا اللہ سے ڈریں گے تو اللہ جنت دے گا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر جا اور گناہ چھوڑ دے, جنت ٹھکانہ ہوگا. اب پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ ایک سوال پوچھوں آپ کو, ناراض تو نہیں ہوں گے نا آپ لوگ؟ نہیں, ابھی میں جو بولا موبائل کے بارے میں ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ ایک سوال آپ کو پوچھوں, ہم سب پیچھے کا چھوڑ دیں, آج کا دن, آج کا دن, کیونکہ شاید کل کا بھول گئے ہوں گے. آج کا دن صبح میں 10 بجے سے لے کر ابھی رات کے 10 بجے تک 12 گھنٹے, بولو کتنے گھنٹے؟ جتنی دیر ہم نے موبائل کا استعمال کیا, کیا اتنی دیر ہم نے قرآن پاک کو پڑھا؟ یعنی ساتھ میں جواب دیں گے, پڑھا ہم نے قرآن پاک؟ کیوں بھائی؟ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے نا. ارے بولو نا, قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. یہ جو مجمع بیٹھا مولانا ابراہیم صاحب اور سارے علماء سے میں کہوں گا, قسم کھا کر کہوں گا, یہ مجمع میں ابھی میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ جتنی دیر موبائل کا استعمال کیا اتنی دیر قرآن پڑھا, میں صحیح کہتا ہوں. یہ مجمع میں 50% سے زیادہ وہ مجمع بیٹھا ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتا ہوگا کہ مولانا کہتے قرآن پڑھا. ارے زمانہ ہو گیا میں نے نہ قرآن پڑھا, نہ پڑھایا, نہ سمجھا, نہ سمجھایا, بلکہ پورا دن گزر جاتا ہے قرآن کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. ارے بولو قرآن کو ٹچ بھی نہیں کرتا, ہاتھ بھی نہیں لگاتا, بلکہ معاف کرنا کوئی قرآن پاک کو محبت سے دیکھتا بھی نہیں. حالانکہ ہمارے نبی فرماتے قرآن کو محبت سے دیکھ لے تو دیکھتا جائے گا, اللہ گناہ معاف کرتا جائے گا. قرآن کو دیکھتا جائے گا, اللہ گناہ کو معاف کرتا جائے گا. پورا مجمع بولے گا قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام. آج ہم مدرسے کی 4 دیواری میں بیٹھے, پورا مجمع بولے قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام. بلکہ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھو اپنے جان کی حفاظت چاہتے ہو؟ ارے ہاں یا نہیں؟ مال کی, اولاد کی, کاروبار کی, تو آ جاؤ قرآن پاک میں آپ کو بتاؤں, اتنا پیارا. ہاں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, بولیں گے نا ساتھ میں بولیں گے نا انشاءاللہ, ساتھ میں بولیں گے. 12 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ بولو رمضان. ساتھ میں بولیں گے 12 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ بولو رمضان. ہفتے میں سب سے بہترین دن کون سا؟ بولو جمعہ کا دن. ہفتے میں سب سے بہترین رات کون سی؟ تو جمعہ کی رات. پورے سال میں بہترین رات ہے کون سی؟ تو زبان پر آئے گا شب برات ہوگی, شب قدر ہوگی. اور میرے پیاروں پوری دنیا کی جگہوں میں سب سے بہترین جگہ کون سی؟ تو زبان پر آئے گا مکہ مکرمہ ہوگا, مدینہ منورہ ہوگا. بھائی صحیح نا؟ سارے کلاموں میں سب سے اونچا کلام کون سا؟ آواز نہیں آ رہی. سارے کلاموں میں سب سے اونچا کلام کون سا؟ قرآن. اور قرآن کی آیتوں میں سب سے اونچی آیت کون سی؟ تو حدیث پاک میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیتوں میں سب سے اونچی آیت اور جامع آیت ہے آیت الکرسی. جو آیت الکرسی کو پڑھے, سنو, جو آیت الکرسی کو پڑھے جان کی بھی حفاظت ہوگی, مال کی حفاظت ہوگی, آبرو کی حفاظت ہوگی, اولاد کی حفاظت ہوگی, پورے محلے کی حفاظت ہوگی. لیکن آیت الکرسی بہت سارے بیٹھے, ہمارے گھر میں فریم بھی ہوگی, موبائل میں بھی ہوگی, لیکن ہم کو یاد, ارے بولو یاد. یہ آیت الکرسی میں اتنا پاور ہے, مانگرول والوں آج سن لو, آیت الکرسی میں اتنا پاور ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی مانتا ہے کہ آیت الکرسی کا کوئی مقابلہ نہیں. بولو نا آیت الکرسی کا کوئی مقابلہ. ہاں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے, وہ صحابی کا نام, اب سننا برابر سننا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے, وہ صحابی کا نام ہے حضرت ابی. بولو کیا نام ہے؟
حضرت ابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی ادھر آؤ ماشاءاللہ تمہارے سینے میں بہت قرآن ہے، جتنا قرآن مجھ پر اترتا ہے اللہ تمہارے سینے میں اتارتا ہے، اے ابی بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اونچی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے کیا معلوم، اللہ رسول کو معلوم، میں تو جو آیت آتی یاد کر لیتا ہوں، لیکن سب سے جامع اور اچھی آیت میرے کو نہیں معلوم، اللہ رسول کو معلوم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا ابی بتاؤ سب سے اچھی آیت ایو آیت اعظم معک من القرآن الکریم، کون سی آیت سب سے اونچی ہے؟ حضرت ابی نے وہی جواب دیا اللہ رسول کو معلوم۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ جب پوچھا تو حضرت ابی نے دھیرے سے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت آیت الکرسی ہے۔ ہمارے نبی کھڑے ہوئے ایسے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، کہا آؤ بھائی آؤ، اللہ تمہارا علم مبارک کرے، قرآن پاک کی آیتوں میں سب سے اونچی اور بڑی آیت بولو کون سی؟ ہم لوگ قرآن پڑھتے پورا دن گزر، اچھا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے، آج اگر یہ کہا جائے نا تو غلط نہیں ہوگا، یہ علماء کرام کی محنتیں ہیں، یہ حافظوں کی محنت ہے۔ آج ہمارے بچے کی سورہ فاتحہ صحیح ہوگی، ہمارے بچے کی سورہ فیل صحیح ہوگی، ہمارے بچے کی 10 سورتیں صحیح ہوگی، ہمارے بچے کو گھر میں آنے جانے کی دعا معلوم ہوگی، استنجے میں جانے آنے کی دعا معلوم ہوگی، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانے کی دعا معلوم ہوگی۔ لیکن ہمارے گھر کے بڑے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کو دیکھو موبائل میں بزی رہتا ہے، قرآن پاک کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، چھونے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا نا آیت الکرسی میں وہ پاور ہے کہ دوست تو دوست، کون اقرار کرتا ہے؟ آپ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلائے، بولو کن کو بلائے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا کن کو بلائے؟ ہاں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، پہلی بات لا الہ کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ وہ دیکھو وہ گودام بنایا ہم نے، یعنی وہ جگہ کو ہم نے گودام بنایا ہے اور وہاں بہت اناج رکھا ہوا ہے، بہت اناج، گیہوں بھی رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے، جو بھی اس زمانے میں اناج تھا کا پورا گودام اناج سے بھرا ہے۔ ابو ہریرہ تم کو ایک کام کرنا ہے، رات کو چوکیداری کرنا ہے، کوئی آوے نہیں۔ تو حضرت ابو اچھا ہمارے یہاں کے جو گودام ہوتے ہیں نا چھت لگی ہوتی ہے، ہاں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ ہوتا ہے اور تالا ہوتا ہے، وہ تو ایسا کھلم کھلا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ فکر مت کرو، آپ گھر میں آرام کرو، میں ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ابو ہریرہ بالکل انٹری کی جگہ پر بیٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، رات بھر جاگوں گا اور چوکیداری کروں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، بولو فکر کرنے کی ضرورت۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، حضرت ابو ہریرہ کس کی حفاظت کر رہے بولو؟ وہ گودام کی حفاظت کرے جس میں اناج رکھا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے، قرآن پاک پڑھ رہے، اچانک آواز آئی کہ کوئی اندر ہے، بھائی گودام کے اندر کوئی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ جانے کی جگہ تو یہی ہے، تو پھر ہوگا کون؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ گئے، اندر گئے تو صحیح میں ایک آدمی چوری کر رہا ہے، بوڑھا آدمی ہے، ٹھیلا لے کر آیا ہے اور اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا ہے، اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا پیچھے سے کہ چوری کرتے ہو، یہاں ہم کھڑے چوکیداری کر رہے، پوری رات جاگ رہے اور تم اندر آ کے چوری کرتے ہو۔ تو بوڑھے آدمی نے کیا کہا معلوم؟ بہت غریب آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، میرے بچے بھی بوڑھے، ہم لوگ کھانا نہیں کھائے، کتنے بھوکے ہیں، اگر تھوڑا بہت لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں چھوڑ دیتا ہوں، آج رات میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آئندہ چوری مت کرنا، کوئی چوری ہماری شریعت میں گوارا بولو نہیں، برداشت نہیں، آئندہ چوری مت کرنا، آج میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھی کہ ہاں میرے کو چھوڑ دو، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ابو ہریرہ ہے، اور ایک کام کرنا اللہ کے رسول کو بھی مت بتانا، نہیں تو میں مدینے میں بہت بدنام ہو جاؤں گا، اس لیے کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے، بولو وہ بوڑھے آدمی چلے گئے، وہ بوڑھے آدمی چلے گئے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز ہو گئی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا ابو ہریرہ کیسے رات کیسے گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھی ماشاءاللہ رات گئی۔ کہا چور کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے چور کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگے، پھر کہا اللہ کے رسول چور آیا تھا، بہت بوڑھا تھا، بہت غریب تھا، بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس کی بیوی بھی بھوکی تھی، بچے بھی بھوکے تھے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن آج رات بھی آپ کو چوکیداری کرنا ہے، کرو گے نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں کرنا، اور کوئی یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں، میں برابر چوکیداری کروں گا، آپ آرام کریں۔ دوسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں،
حضرت ابو ہریرہ وہ گودام میں اور پھر وہی نماز اور وہی قرآن پڑھنا اور جانے کا راستہ ایک ہی, بولو انٹری ایک ہی, لیکن پھر اندر آواز آ رہی ہے کچھ کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ اندر گئے تو وہی کل والا بوڑھا جو کل بوڑھا تھا نا, آج بھی چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ دماغ گرم ہوا, یوں پکڑا یوں کھینچا, کہا کل بھی چوری کرتے تھے آج بھی چوری کرتے ہو, تم کو منع کیا نا کہ چوری مت کرو, بار بار تم چوری کرتے ہو. تو اس نے پھر وہی بات, ابو ہریرہ رحم کرو نا, کم سے کم میرا چہرہ دیکھ کے تو رحم کرو, بوڑھا آدمی ہے, ہاں بوڑھی بیوی ہے, گھر میں بچے, کھانے کو نہیں ہوگا تبھی تو بوڑھا چوری کرے گا, ورنہ بوڑھا کائے کو چوری کرنے کے لیے آئے گا, چھوڑ دو نا. تو ابو ہریرہ نے کہا آج چھوڑتا ہوں, لیکن اب وعدہ کرو اب چوری, بولو نا وعدہ کرو اب چوری نہیں کرو گے, اب بالکل چوری نہیں کرو گے, وعدہ کرو میں آج چھوڑ دیتا ہوں. بولو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. جب وہ جانے لگا تو بوڑھا کیا کہتا ہے معلوم, وہ اللہ کے رسول کو مت بتانا. کہا کیا نہیں بتانا, وہ خود صبح میں تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں. خیر وہ چلے گا, 2 رات ہو گئی, صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ یہ دوسری رات کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بس ٹھیک ہی تھی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ابو نے کہا آیا تھا, بہت سمجھایا, اب نہیں آئے گا اللہ کے رسول, اب نہیں آئے گا, بہت سمجھایا, ڈانٹا بھی, یعنی پیار محبت سے بھی سمجھایا, ڈانٹ ڈپٹ کے بھی سمجھایا, دھکا مار کے بھی سمجھایا, اب وہ آنے والا نہیں, آپ فکر نہیں کرنا اللہ کے رسول, میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے لیکن اب کوتاہی نہیں ہوگی, آج بالکل گیٹ پر بیٹھوں گا, جو جانے کی جگہ نا وہیں رہوں گا, وہ کیسا جاتا وہ تو دیکھوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے آج کر لو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو, کیونکہ کل تو یہ سارا مال تقسیم ہو جائے گا, غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں سب کا چارٹ بن گیا ہے, وہ تقسیم ہو جائے گا, سب کی فہرست بن گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ آرام کریں. تیسری رات حضرت ابو ہریرہ بالکل گیٹ پر نماز پڑھے, زور سے قرآن پڑھے, تلاوت کرے, نماز پڑھے. پھر اندر آواز آ رہی ہے. اب ابو ہریرہ پہلے تو یہ سوچے کہ اگر یہ ہے تو آتا کون سے راستے سے, کیونکہ راستہ ایک ہی ہے, انٹری ایک ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ گئے تو وہی کم بخت واپس, وہی بڈھا. بتاؤ آج غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج تو ابو ہریرہ پہلے سے رسیاں لے کے گئے تھے, کڑیاں لے کے گئے تھے, بیڑیاں لے, یوں حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا نہیں, یوں زمین پہ پٹکا, ہاتھوں میں کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں اور پیٹ پہ بڑے بڑے رسے باندھے اور کہا ماروں گا, اتنا ماروں گا جتنی ابو ہریرہ میں طاقت ہوگی, بڈھا تجھے ماروں گا, اور صبح میں عدالت مصطفیٰ میں, صبح میں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا, وہ چاہیں گے تو معاف کریں گے, وہ چاہیں گے تو چھوڑیں گے, مگر حد کر دی, 1 رات 2 رات, یہ کون سی رات؟ تو بوڑھے نے کیا کہا معاف کر دو نا. ابو ہریرہ نے کہا آج معافی کا کوئی سوال, تو روز چوری کرتا, روز چوری کرتا, روز. تو اس نے کیا کہا معلوم, ایک بات تم کو میں سکھاتا ہوں, بہت پیاری بات سکھاتا ہوں, اور بہت علم والی بات ہے, بہت نالج والی بات ہے, اور قرآن والی بات ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا, بولو حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. اسی لیے آپ اگر سارے صحابہ کے بارے میں پڑھے نا, کوئی صحابی 200 حدیث بیان کر رہے, کوئی صحابی 400 حدیث بیان کر رہے, کوئی صحابی 2000 حدیث بیان کر رہے, اکیلے حضرت ابو ہریرہ ہے, اکیلے جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں. اکیلے ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو, ان کو بہت شوق تھا علم کا, نالج کا, ایجوکیشن کا اور قرآن کے علم کا. اب وہ بڈھا کیا کہتا ہے, میں تم کو ایک قرآن کی بات بتاؤں گا, ایک علم کی بات. تو ابو ہریرہ تو بہت خوش ہو, کہا بتاؤ نا, بتاؤ. کہا ایسے تھوڑی بتاؤ, پہلے یہ کھولو, ہاتھوں میں کڑیا, پاؤں میں بیڑیا, پیٹ پہ رسے باندھے, اور میں ایسے ہی تم کو بتا دوں. وعدہ کرو کہ تم مجھے کھولو گے, میں تم کو علم کی بات بتاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھوں کی کڑیاں بھی کھولی, پاؤں کی بیڑیاں بھی کھولی, پیٹ کے رسے بھی کھولے. تو اس نے بات جو سنائی, اس نے کہا سنو, تم کو قرآن کی بات سناؤ, تم کو حدیث کی بات سناؤ, تم کو میں شریعت کی بات سناؤ. اس بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ اذا اویت الى فراشک فقرا آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. وہ بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ جب رات کو بستر پہ جاؤ نا, رات کو سونے کے لیے جاؤ, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا, آیت الکرسی پڑھ لینا, فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں, اور شیطان تمہارے قریب آئے گا. فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں, اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. بولا ابو ہریرہ نے. تیسری صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ رات کیسی؟ کہا ویسی.
जो 2 गई वैसी। कहा चोर का क्या हुआ? कहा अल्लाह का रसूल पकड़ लिया था, कड़िया बेड़िया रस्सिया सब बांधा, मारने वाला था, बहुत मारता अल्लाह के रसूल, और सुबह में आपके हवाले करता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कहाँ है चोर, कहाँ है? कहा वो तो मेरे को एक चीज बता के गया, बहुत प्यारी चीज बता के गया। हमारे नबी ने पूछा क्या बता के गया? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा उसने बताया इदा वैता इला फिराशिका फलयक़रा आयतल कुर्सी फइन्नका ला यज़ाल बिका हाफिज़ुन वला यक़रबका शैतान। कहा वो बूढ़े ने मुझे बताया कि जब तुम रात को बिस्तर पर जाओ एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ना, फरिश्ता तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे पास से हटेगा नहीं और शैतान तुम्हारे पास आएगा। हमारे नबी मुस्कुराए और कहा सदका व इन कान कदूबा। कहा बोला सच। क्या बोला उसने? सच बोला, लेकिन कमबख्त बहुत झूठा था। यानी हकीकत में उसकी तबीयत में झूठा था, लेकिन ये मामले में वो कैसा था? तो अबू हुरैरा ने कहा लेकिन अल्लाह के रसूल एक बात समझ में नहीं आती है, आपको पता कैसे चलता है कि वो रात को आता है? क्योंकि मैं तो बिल्कुल एंट्री पर बैठता हूं, जो एंटर होने का गेट है ना वहीं पर मैं कुरान पढ़ता, तिलावत करता, मैं नमाज पढ़ता, ये आता कैसे है? हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा वो इंसान थोड़ी था, वो जिन्नात शैतान इब्लीस था। वो इब्लीस था, वो 3 रात से आ रहा था, वो इब्लीस था, वो शैतान था, वो जिन्नात था। अरे वो कैसे भी अंदर दाखिल हो जाता था, लेकिन जो उसने बात कही यानी इब्लीस जो हमारा दुश्मन है। पूरा कुरान उठाओ, अल्लाह कभी नहीं कहते कि दुश्मनी करो, अल्लाह कहते दुश्मनी करो, किसी को दुश्मन बनाओ, लेकिन जब शैतान का नाम आता है तो अल्लाह कहते उसको दुश्मन बनाओ, उससे दुश्मनी करो। अल्लाह फरमाते इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। अल्लाह फरमाते शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उससे तुम दुश्मनी करो। तो जो दुश्मनों का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन, वो भी कहता आयतुल कुर्सी का पावर बहुत ज्यादा। अच्छा मैं मांगरोल वालों को पूछ रहा हूँ आयतुल कुर्सी याद है? देखो कोई यूं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, जैसा मैं तुम्हारा निकाह कबूल करवा रहा हूं। बोलो ना आयतुल कुर्सी याद है? आयतुल कुर्सी बहुत कम याद होगी, कुर्सी याद होगी। कुर्सी तो इतनी याद है कि कोई थोड़ा भी हमको बोले ना, हमको बर्दाश्त नहीं होता। मां बोले तो बर्दाश्त नहीं होता, बाप बोले तो बर्दाश्त नहीं होता। अरे कोई बोल दिया भाई अल्लाह के वास्ते उसको माफ कर देना। ना, माफ करना कैसा? एक वक्त आने दे, ऐसा इंतकाम लूंगा, ऐसा रिवेंज लूंगा, उसको भी याद दिला दूंगा, उसको भी समझा दूंगा कि मैं कौन था। ये हमारा इस्लाम है भाई, हमारा इस्लाम है कि माँ की गालियां देना, बहन की गालियां देना, धक्के मारना, हक मारना, ये हमारा इस्लाम है। खैर बात चल रही थी आयतुल कुर्सी की। आज मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ। आयतुल कुर्सी याद है ना आप लोगों को? आयतुल कुर्सी इतनी अजीम आयत क्यों है? ये सूरह बकरा में 255 नंबर की आयत है। बोलो सूरह बकरा में कौन से नंबर की आयत है? 255 नंबर की आयत है। लेकिन आपको एक अजीब बात बताओ मांगरोल वालों, याद रखना, आयतुल कुर्सी आप शुरू से आखिर तक पढ़ते जाओ, 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आया है। कितनी मर्तबा अल्लाह का जिक्र आया एक आयतुल कुर्सी में? बोलो अल्लाह का जिक्र कितनी मर्तबा? चाहे इसमें जाहिर की शक्ल में, जमीर की शक्ल में, लेकिन 17 मर्तबा। यानी वो आयतुल कुर्सी कितनी अजीम होगी। एक बार आपने पढ़ा, 17 मर्तबा अल्लाह को पुकारा। आपको बता दूं मैं भाई, हाँ या ना बोलो, बताऊं? आप उंगली पर सिर्फ गिनते जाओगे। कितने? 1 से लेके कहां तक गिनना है? 17। आप उंगली पर गिनते जाओगे, मैं रुकता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। देखो आयतुल कुर्सी में अल्लाह का जिक्र आया, अल्लाह का नाम आया। चलो शुरू करें, आप लोग शुरू करें। आयतुल कुर्सी कैसे शुरू करने का? अल्लाहु, बोलो अल्लाहु। आ गया ना नाम? कितना हुआ? नहीं साथ में बोलो कितना हुआ? अल्लाहु ला इलाहा इलाहा। कितना हो गया? इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। कितनी मर्तबा हो गया? 5। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू। 7। अरे बोलते जाओ कितनी मर्तबा? मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालम।
یعلم جاننے والا کون؟ اللہ. یعلم مطلب کون جاننے والا؟ اندر ہوا جاننے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10. ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. چاہنے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 12. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ایک آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام، اللہ کا نام. اتنا پیارا قرآن پاک. اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ موبائل میں ہم لگے ہوئے اور قرآن سے دور ہو رہے. ایک بہت پتے کی بات آپ کو بتاؤں، ہم میں سے ہر آدمی، جیسے ابھی مولانا ابراہیم صاحب نے کہا، فرمایا کہ سیرت النبی اور ربیع الاول کا آنا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون چاہتا ہے کہ اپنے نبی کو دیکھے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بتائے کون چاہتا؟ سب چاہتے. بولو سب چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، جواری ہوگا، عالم ہوگا، مفتی ہوگا، جاہل ہوگا، ہر ایک چاہتا کہ ہمارے نبی کو دیکھے. اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا، ہمارے نبی کا اٹھنا بیٹھنا مبارک کیسا تھا. سننا حضرت عائشہ نے کیا فرمایا، میں کہاں تک بیان کروں کہ میرے نبی کیسے تھے، بس آسان الفاظ میں سمجھ لو، خلقہ القرآن. حضرت عائشہ کے کہنے کا مطلب تھا ایک قیامت تک آنے والوں اگر مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو قرآن دیکھ لے، مصطفیٰ نظر آئیں گے. مصطفیٰ دیکھ لے، قرآن پاک نظر آئے. رہبر رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ رہبر رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ. ماشاءاللہ. ہم دوسری بات پر آ رہے ہیں لیکن پہلے یہ بات پوری کرو. تو قرآن کو جو دیکھتا ہے نا حقیقت میں وہ نبی کو دیکھتا ہے. تو بتاؤ کس کس کو مصطفیٰ کو دیکھنا ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. قرآن سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ؟ میں نے بولا قرآن پاک سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور ساتھ میں بولو قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام. یہ جب بات آ گئی آیت الکرسی کی تو اور مدرسے کے احاطے میں ہم بیٹھے پورا مجمع بولے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام. کھڑے قرآن پاک کیا ہے سنتے جانا. قرآن اور ہمارے نبی. جس نے مصطفیٰ کو دیکھا قرآن کو دیکھا، جس نے قرآن کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا. ارے میرے پیارو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو علم بنایا ہے تو اللہ نے مصطفیٰ کو عمل بنایا ہے. سبحان اللہ بولتے جاؤ. اگر اللہ نے قرآن کو علم بنایا ہے تو مصطفیٰ کو عمل بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. اگر اللہ نے قرآن کو اجمال بنایا ہے تو مصطفیٰ کو تفصیل بنایا ہے. اگر اللہ نے قرآن کو متن بنایا ہے تو مصطفیٰ کو شرح بنایا ہے. اگر اللہ نے قرآن کو ذکر بنایا ہے تو مصطفیٰ کو مذکر بنایا ہے. اگر اللہ نے قرآن کو نفع بنایا ہے تو مصطفیٰ کو نافع بنایا ہے. اگر اللہ نے قرآن کو ہدایت بنایا ہے تو مصطفیٰ کو ہادی بنایا ہے. اگر اللہ نے قرآن پاک کو رحمت بنایا ہے تو مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا گئے. اور آخری بات، اگر اللہ نے پورے قرآن کو نور کی نور بنایا ہے تو مصطفیٰ کو سراج منیر بنایا گئے. سبحان اللہ. کوئی ہم سے قرآن پاک کے بارے میں پوچھے تو صحیح کہ قرآن پاک کیسا کلام ہے، ہم کہہ دیں گے قرآن پاک وہ پیارا کلام ہے. ایک حرف پڑھو 10 نے کیا. بولو ایک حرف پڑھو. اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی میرا امتی پڑھے گا الف لام میم. یہ مت سمجھنا کہ 10 نے کیا ملے گی. الف پہ 10 نے کی، لام پہ 10 نے کی، میم پہ 10 نے کی. الف لام میم پر بولو کتنی نے کیا ہو جائے گی. قرآن پاک اتنا اونچا کلام ہے. اگر کوئی ہم سے قرآن پاک کا انٹروڈکشن پوچھے تو ہم جواب دے دیں گے کہ قرآن پاک میں بولو نا پارے کتنے. بلکہ وہ سب بات چھوڑو، پہلے میں مانگرول والوں کو ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے گھر میں قرآن ہے؟ ارے بولو نہ ہے. یہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ہم کچھ بھی نام دیکھتے ہیں تو فوراً سوچتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا. تو برسوں سے ہمارے گھر میں قرآن ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ سنو، قرآن کے معنی ملنا اور ملانا. بولو ملنا.
قرآن کے معنی ملنا اور ملانا. جو قرآن سے ملا قرآن نے اس کو اللہ سے ملایا. بولو سبحان اللہ. جو قرآن سے ملا اللہ نے, جو قرآن سے ملا قرآن نے اس کو مصطفیٰ سے ملایا. جو قرآن سے ملا قرآن نے اس کو ہدایت سے مالا مال کروا دیا. قرآن کے معنی ملنا اور ملانا. قرآن میں حروف ہے وہ ملتے گئے, وہ ملتے گئے, ملتے گئے تو الفاظ بن گئے, الفاظ ملتے گئے تو کلام بن گیا, کلام ملتا گیا تو کہو کہ جملے بن گئے, ارے جملے ملتے گئے تو آیتیں بن گئی, آیتیں ملتی گئی تو رکوع بن گئے, ارے رکوع ملتے گئے تو پارے بن گئے, پارے ملتے گئے تو منزلیں بن گئی, منزلیں ملتی گئی تو پورا قرآن کریم تیار ہو گیا. اور قرآن پاک کے بارے میں پوچھے پارے کتنے بولو 30, منزلیں کتنی بولو 7. قرآن پاک میں سجدے کی آیتیں کتنی تو بولو 14. قرآن پاک میں سورتیں کتنی تو بولو 114. قرآن پاک میں رکوع کتنے تو 558. قرآن پاک میں آیات کتنی تو 6666 آیتیں. قرآن پاک میں مد کتنے 1771. اور قرآن پاک کے تمام حروف کتنے تو 3,21,250 حروف قرآن میں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نیت کرو, کاش کر کے ہماری ماں بہنیں اگر آواز سن رہی ہو تو نیت کرو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ, عالم بنائیں گے انشاءاللہ, اور اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال کرے. خیر میرے کو 4 باتیں کرنی تھی جس میں پہلی بات پر پھر میں آ رہا ہوں. میرے پیارو لا الہ, کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر کہ آج سے قرآن پر دھیان دیا جائے گا اور موبائل پر دھیان زیادہ. بھائی موبائل کی ضرورت کی چیز ہے, استعمال کرو. ضرورت پڑے گرین بٹن دبا دیا, نہیں ضرورت ہے لال بٹن دبا دیا, بہت ضرورت ہے تو میسج دیکھ لیا, بہت ضرورت ہے تو میسج کر دیا. باقی پورا دن موبائل پر پڑے رہنا, پورا دن اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنا, اپنے کانوں کا غلط استعمال کرنا, اپنے دل کا غلط استعمال کرنا نہیں. میرے پیارو ہم نے کلمہ پڑھا, ہم کس سے ڈرنے والے؟ ساتھ میں بولو لا الہ. چلو ایک بات ہو گئی. دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہو رہا ہے؟ یا آپ لوگ تھک گئے تو میں بات ختم کروں, کیونکہ میں تو مغرب بات بھی بولا نا مولانا, اور ابھی کتنی دیر سے بول رہا ہوں, 1 گھنٹہ ہو گیا, اوپر ہو گیا, بس تو میرا ٹائم پورا ہو گیا بھائی. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا, اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.